ان کو بتائیں کہ یہ وہ محبوب آ رہے گئے جنہیں پردے کا حکم عطا فرمایا گیا. اگر بے پردہ ہو کے باہر جاؤ گے تو یہ محبوب ناراض ہو جائے گے. یہ وہ محبوب تشریف لا رہے گئے کہ ان کے آنے سے پہلے تمہارا کوئی مقام نہیں تھا, انہوں نے تشریف لانے کے بعد تمہیں مقام دیا گیا. تو جس نے عزت دی کو مقام دی کو اس کی رسپیکٹ تو بنتی ہے نا, اس کی بات کو فالو کرنا تو بنتا گیا. اگر اس طرح کی آپ باتیں کریں نا, میں نہیں سمجھتا کہ میری ماں, میری بہن, میری بیٹی آپ کی اس بات کو فالو کر کے پردے کے اندر گھر میں نہ بیٹھے. اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر دو بندوں کو بہت فائدہ ہوا, ایک غلام ایک عورت. ایک غلام ایک عورت. غلام آپ کو پتہ ہے بیچے جاتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, جیسے آج جانور ہم بیچتے ہیں غلام ایسے بکتے تھے. اور عورتوں کا حضور کے تشریف لانے سے پہلے مقام کیا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا. اور یہ بھی بکتی تھیں, یہ بھی بکتی تھیں. جیسے وراثت تقسیم ہوتی تو یہ عورتیں بھی تقسیم ہوتی تھیں. ان کو انسانیت میں گنا نہیں جاتا تھا. حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے. حضور تشریف لائے زمانہ جاہلیت میں جب بیٹی کو دیکھ کر چہرے کے تیور تبدیل ہو جایا کرتے تھے, حضور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے آنے پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضور اس زمانے میں فرما چکے, فرمایا کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے عزت عطا فرمائی, عورت کو عزت عطا فرمائی. حضور کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کی عزت نہیں تھی, نہیں تھا پتہ ماں کون ہے, بیٹی کون ہے, اپنا بہن کون ہے. حضور تشریف لائے, حضور تشریف لائے تو بتا دیا کہ ماں کا مقام یہ گیا, بیٹی کا مقام یہ گیا, بہن کا مقام یہ گیا. حضور نے فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اس کی پھر پرورش کرے شریعت مطالعہ کے مطابق, شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی پرورش کرے, پھر اچھے طریقے سے اس کو نصرت کرے. سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا, اس پر جنت واجب ہو جائے گی. یہ بیٹی ہے حضور کے تشریف لانے سے پہلے جس کی قدر نہیں تھی, مقام نہیں تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. حضور تشریف لائے تو حضور نے عزت عطا فرما دی, عورتوں کا مقام عطا فرما دیا. جو مقام آج عورتیں اپنا کھو چکی ہیں, کھو چکی ہیں, حقیقت بات ہے. اگر عورتوں کو پتہ چل جائے, زمانہ جاہلیت کا دور ان کے سامنے رکھ دیا جائے اور آج کا دور بھی ان کے سامنے رکھ دیا جائے, آج آپ کو کتنی آزادی ہے, آج آپ کو کتنا لگا لے کے تحفظ دیا جاتا ہے, اور اس وقت عورتوں کا مقام یہ تھا, تو شاید عورتوں کے کھوپڑی میں کوئی چیز بیٹھ جائے کہ نہیں, اور اسلام نے ہمیں تحفظ دیا گیا. حضور تشریف لائے تو تحفظ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے تشریف آوری پر عورتوں کو زیادہ خوشی کرنی چاہیے, عورتوں کو زیادہ پردہ کرنا چاہیے, عورتوں کو زیادہ اسلام کے لبادے کو اوڑھنا چاہیے. کیوں؟ یہی عورتیں تھیں نا اسلام کے لانے, اسلام سے پہلے ان کا مقام ہی نہیں تھا, حضور کے آنے سے پہلے ان کا مقام ہی نہیں تھا. جب حضور آئے تو حضور نے ان کا عزت بلند کر دی, ان کے مقام کو بلند کر دیا, ان کو تحفظ عطا فرما دیا. عورتوں کو زیادہ حضور کی آمد پر خوشی منانی چاہیے. یہ خوشی نہیں کہ میلاد کے موقع پر رات کو 12 بجے بغیر پردے کے میک اپ کر کے تم مردوں کے جرمٹ میں گھس گئی ہو. غلط ہے, یہ خوشی نہیں ہے, یہ حضور کی نافرمانی ہے, اسلام کی نافرمانی ہے, اسلام کی تعلیمات کی نافرمانی ہے. آپ میرے بھائی ہیں, کوئی میرے باپ کی عمر کا ہے, کوئی میری عمر کا ہے, کوئی میرے بچوں کی عمر کا ہے, تو میں ایسے ہی امام آپ نے سربراہ بنایا, مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پہ بیٹھا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آج 12ویں شب ہے, تقریباً 12ویں شب ہے, کل 12 ہوگی انشاءاللہ, لائٹیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ سے میری ریکویسٹ ہے, اپنی ازواج, اپنی مائیں, اپنی بہنیں, اپنی بیٹیاں, وہ میری بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, لیکن ان کو آپ نے باہر نہیں جانے دینا. ان کو بتائیں کہ یہ وہ محبوب آ رہے گئے جنہیں پردے کا حکم عطا فرمایا گیا. اگر بے پردہ ہو کے باہر جاؤ گے تو یہ محبوب ناراض ہو جائے گے. یہ وہ محبوب تشریف لا رہے گئے کہ ان کے آنے سے پہلے تمہارا کوئی مقام نہیں تھا, انہوں نے تشریف لانے کے بعد تمہیں مقام دیا گیا. تو جس نے عزت دی کو مقام دی کو اس کی رسپیکٹ تو بنتی ہے نا, اس کی بات کو فالو کرنا تو بنتا گیا. اگر اس طرح کی آپ باتیں کریں نا, میں نہیں سمجھتا کہ میری ماں, میری بہن, میری بیٹی آپ کی اس بات کو فالو کر کے پردے کے اندر گھر میں نہ بیٹھے. یہ باتیں ہم بتاتے نہیں ہیں, حقیقت بات ہے, یہ باتیں ہم بتاتے نہیں ہیں اپنی ماں بہن بیٹی کو.
اپنی ازواج کو یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں. اگر بتائی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارا مقام کیا تھا اور آج کیا ہے، اور یہ مقام یہ دیا کس نے. اگر ان کو صحیح طریقے سے بتایا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں بیٹی بہن بغیر پردے کے ہمیں گلی میں نظر آئے، بغیر پردے کے ہمیں بازار میں نظر آئے، بغیر پردے کے ہمیں کسی محفل میں نظر آئے. ہم بتاتے نہیں ہیں.